کہ وہ شخص جو مانتے نہیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا اس کے منکر ہیں، تو ان کے متعلق قرآن و احادیث کیا کہتے ہیں؟ کہ منکرین ختم نبوت نہ صرف سزا کے مستحق ہیں بلکہ سنگین سزا کے مستحق۔ ہمارا جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے منکر ختم نبوت کے متعلق؟ ہمارا قانون جو ہے اور ہمارا آئین وہ بھی ہمارے دین اسلام کے تابع ہے، کیونکہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہی حاصل کیا تھا۔ 2017 میں ری انفرم ہوتا ہے پورے قومی اسمبلی کے یونانی مسئلہ اجلاس میں کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین ہے، اس پر سائن نہیں کرتا تو اس کو احمدیوں کے کالم میں لکھا گیا ہے۔ یہ ہمارا قانون کہتا ہے؟ جی ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92۔ ناظرین، آج کا ہمارا بہت ہی خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا قانون اور اسلام کیا کہتا ہے ختم نبوت اور توہین رسالت کے مطابق۔ اس کے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سید طارق گیلانی صاحب، جو کہ بات کریں گے قانون کے متعلق اور آئین کے متعلق کہ آئین کیا کہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین میں کیا حکم ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عزیر گل توحیدی صاحب۔ یہ عالم دین ہیں اور ان سے جانیں گے ہم کہ اسلام میں کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے عزیر صاحب، سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان پہ آ کے نبوت ختم ہو چکی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہمارا قرآن جو ہے وہ ان لوگوں کے متعلق یا احادیث میں کیا آتا ہے کہ وہ شخص جو مانتے نہیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا اس کے منکر ہیں، تو ان کے متعلق قرآن و احادیث کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ آپ کا اور میڈیا 92 کا، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں برادر محترم گیلانی صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا سوال بڑا واضح اور دو ٹوک ہے کہ منکرین ختم نبوت کے متعلق قرآن و حدیث ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمیق نظر ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت جیسے اہم مسئلہ کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا جب معاملہ آتا ہے تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں کا متفقہ اور مشترکہ جو اعلامیہ ہے وہ یہی ہے کہ منکرین ختم نبوت نہ صرف سزا کے مستحق ہیں بلکہ سنگین سزا کے مستحق ہیں۔ میں اس کی مثال اگر تاریخ کے اوراق کو دہراتے ہوئے دوں تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر ہی وہ لوگ جو منکرین ختم نبوت تھے یا شاتمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سب کے لیے سزا جو مجوز کی گئی، تجویز کی گئی قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہی تھی کہ شاتمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کیا گیا، اور ختم نبوت کے منکرین کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ یہی رہا کہ ختم نبوت کو ملک کے جو ختم نبوت کا جو منکر ہے اس کو ملک بدر بھی کیا گیا، اور اس کے لیے مختلف قسم کی سزا بھی شریعت کے روح سے ہمارے سامنے مختلف احادیث کو رکھتے ہوئے آتی ہے۔ میں یہی سوال آپ سے گیلانی صاحب کروں گا کہ ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے یا ہمارا جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے منکر ختم نبوت کے متعلق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اپنے دوست عزیر ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، ہمارا قانون جو ہے اور ہمارا آئین وہ بھی ہمارے دین اسلام کے تابع ہے، کیونکہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہی حاصل کیا تھا۔ حضرت قائد نے بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی ریاست مارج وجود میں آئے جہاں پر مسلمان قرآن و سنت کے قوانین کو ایک بہترین اصولوں کے تحت اپنا کر چل سکیں۔ اب ہمارا ملک چونکہ پاکستان جو تھا اسلام کے نام پر مارج وجود میں آیا، 1973 کا آئین بہت واضح ہے، اس کا آرٹیکل 7B اور 7C، اس میں عقیدہ ختم نبوت پر کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا۔
سب سے پہلے 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے، تب ذوالفقار علی بھٹو شہید وزیر اعظم تھے ان کے دور میں، اور یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ ختم نبوت کو اصل قرار دیا گیا۔ آپ نے اگر اسمبلی کا، اگر آپ نے صوبائی اسمبلی کا، اگر آپ نے کسی عام بی ڈی ممبر بھی منتخب ہونا ہے تو یہ حلف نامہ آپ کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ ختم نبوت پہ اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو اس میں دوبارہ سے 2017 میں ری انفرم ہوتا ہے، جمعرات 2017 میں پورے قومی اسمبلی کے یونانی مسئلہ اجلاس میں، کہ اگر کوئی سائن نہیں کرتا اس حلف نامے پہ، اس اوتھ پہ کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین ہے، اس پر سائن نہیں کرتا تو اس کو احمدیوں کے کالم میں لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مینس کہ جو یقین نہیں رکھتا اس پہ وہ احمدی کے کالم میں آئے گا، احمدیوں کے نان مسلم کے کالم میں آئے گا، یہ ہمارا قانون کہتا ہے۔ ہمارا ٹھیک ہے، میں سوالات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں عزیر صاحب آپ سے سوال کروں گا، یہ کوئی شخص توہین رسالت کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے صحابہ کی شان میں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی توہین کرتا ہے، تو اس کے متعلق ہمارا قرآن یا احادیث کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 پیرائے سے جواب بنتا ہے۔ ایک تو ایمان اور شریعت کے مطابق اگر سوال کسی بندے کے، کسی فرد واحد سے بھی اگر آپ پوچھ لیں کہ ایسا شخص جو توہین رسالت یا توہین صحابہ کرام کرتا ہے، دونوں مختلف پہلو ہیں۔ توہین رسالت کو توہین صحابہ کے ساتھ میرا خیال ہے اس وقت اکٹھا کرنا ایک معاملے کی ایمبیگوٹی کی طرف لے کے جائے گا۔ میں دونوں کو الگ الگ ڈیفائن، جہاں تک تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا، وہ تو معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ آپ ابن اختل کا حال معلوم کر لیجئے کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر گھس کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا اور اس کے اندر خود کو چھپا لیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ابن اختل تمہیں کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹا ہوا ملے تو اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ تو ایک فرد واحد کے اعتبار سے اس شخص کا حال ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ بالکل جداگانہ ہے۔ اس کے متعلق تمام ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کو جلاوطن کر دیا جائے یا کم از کم اس کو 10 سے 15 سال کی قید سنائی جائے، جو صحابہ کرام کی یا مقدس شخصیات کی، اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ تو دونوں معاملات بالکل مختلف ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کا معاملہ ہے تو وہ شخص قابل سزا ہے، اور قابل سزا بھی ایسی کہ جس سے اس کی زندگی لے لی جائے اور چھین لی جائے، کیونکہ ایسے بندے کو جینے کا حق نہیں ہے جو پاک پیغمبر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ عزیر صاحب، اسی بات کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا۔ آپ نے بات کی سزا اس کو لازمی ہے، تو آپ بیان کر سکتے ہیں، ہمارے ویورز کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی حوالہ ہو جو آپ دے سکے، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے معلوم ہو کہ ٹھیک ہے قرآن میں یا کسی حدیث میں اس جگہ پہ مینشن ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ نبی خود نہیں بولتے بلکہ اللہ نبی کی زبان پر بول رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم احادیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخاری شریف اور ترمذی شریف اور مسلم شریف کی روایات میں مختلف اوقات میں مختلف گستاخانے پیغمبر علیہ السلام کے جو واقعات ملتے ہیں۔ اس میں ابن اختل کا واقعہ تو میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ غلاف کعبہ کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اسے وہاں بھی مارنے کا حکم دیا۔ اسی طرح احادیث کی ایک کتاب ہے جس میں نابینا صحابی کی ایک باندی نبی کریم علیہ السلام کے متعلق ہجویہ اشعار بھی کہا کرتی، ان کے متعلق گستاخانہ الفاظ بھی کہا کرتی، تو ان نابینا صحابی میں ایک رات اس کو قتل کر ڈالا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی عدالت میں فیصلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اس باندی کا خون حدر ہے، رائے گاں ہے، اور اس نابینا صحابی پر شرعی اعتبار سے کوئی بھی اس قسم کا قصاص یا ایسی کوئی سزا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نابینا صحابی کی باندی تھی وہ میں نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتی تھی، لہٰذا اس کی سزا یہی بنتی تھی۔ تو اس طرح جیسے آپ نے بتایا کہ قتل کر دیا گیا انہیں، کیا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے یا یہ قانون کرے گا؟ جی، اب یہ بڑا ایک کریٹیکل کوسچن ہے، اور اس کے اوپر ہم ایمانیات
اور عقائد کی بنیاد پر اگر بات کریں تو ظفر علی خان نے بڑی پیاری بات کہی تھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے، لیکن قانون کی جہاں پر بات آئے گی اور جہاں پر آئین کی بات آئے گی تو فرد واحد کے اعتبار سے کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، گو کہ شاتمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معاملہ بہت سنجیدہ ہے، لیکن پھر بھی میں آن ایئر اور ریکارڈ پہ یہ بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں بطور ایڈوکیٹ بھی اور بطور ایک عالم دین بھی اپنے بھائی کی موجودگی میں، کہ بحیثیت فرد واحد اسٹیٹ ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اسٹیٹ سزا دے گی، آئین سزا دے گا، قاضی سزا دے گا، جج سزا دے گا۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں گیلانی صاحب، بتائیے کہ جو شخص گستاخی کرتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اس کے لیے ہمارے پاکستان کا قانون، ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ جی، پاکستان کا قانون اور آئین جو ہے اس بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ ویسے میرے بھائی عزیر صاحب نے بہت تفصیلاً قانونی حوالے سے بھی بہت مدلل گفتگو فرما دی، لیکن اس پہ میں تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہوں گا۔ 295C بہت کلیئر کٹ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان تمام کی حرمت کے متعلقہ ہے۔ 295C میں بڑا کلیئر کٹ کہا گیا کہ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم المرسلین ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی شان میں جو شخص بھی گستاخی کا مرتکب پایا جائے اور ثابت ہو جائے، اس پہ ٹرائل چلے، ہی شوڈ بی سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ، اسے سزائے موت دی جائے گی ہر صورت، اور بعض حالات میں معاملے کی سنگینی کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی جائیداد بھی کر کی جا سکتی ہے اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ عزیر صاحب، اگلا سوال آپ سے ہے میرا کہ وہ ممالک جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں، اگر وہاں پہ کوئی شخص گستاخی کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، تو ایسی صورت میں مسلم ممالک کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی، میں اگر فقہی اعتبار سے اس سوال کا جواب دوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، ان سے سوال ہوا ایک مجلس کے دوران کہ اگر کوئی شخص ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے جو کہ بہت دور ہے اور ہمارے تک اس کی خبر پہنچتی ہے تو شریعت اس میں کیا حکم دیتی ہے؟ تو امام مالک نے، گیلانی صاحب بڑے اس وقت تاریخی الفاظ فرمائے، انہوں نے کہا کہ تم ساری کی ساری امت مل کر ان پر ٹوٹ پڑو، خواہ تمہارے خزانے سے سارا کچھ کیوں نہ لگ جائے، نبی کی حرمت کی بات جہاں پر آئے۔ بے شک بے شک۔ تو ہم بحیثیت مسلمان آج کے دور میں ہم کہتے ہیں بڑے ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پہ ذات کا اور ان کی عظمت اور وقار کا معاملہ آئے تو کم از کم بحیثیت مسلمان اور مسلم ممالک ہمیں یہ کر دینا چاہیے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان سے لا تعلقی اور برات کا اعلان کریں، اور اگر کوئی ایسی پروڈکٹس جو ہم ان کے ملک سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ امپورٹ روک دی جائے، اور اگر ایسے لوگ وہاں پہ نمائندگان ان کے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں تو کم از کم اخلاقی اور ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ان کو ملک بدر کیا جائے۔ اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایمان، شریعت اور فقہی اعتبار سے اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان پر اپنی طاقت آزما سکتے ہیں تو ہمیں ان پر ٹوٹ پڑنا چاہیے، یہ نبی کی شان کا تقاضا ہے۔ یقیناً، بے شک۔ گیلانی صاحب، یہی سوال آپ سے ہے کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے کسی غیر مسلم ملک میں گستاخی کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو پاکستان یا جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عزیر بھائی کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ اس میں سب سے پہلے تو کوئی بھی ملک، لیٹ سے پاکستان ہے، اپنے ہی طور پہ انفرادی طور پہ سب سے پہلے تو اس کو پاس یہ اختیار ہے، بلکہ اسے یہ کرنا بھی چاہیے، اس کا فرض ہے، سفارتی تعلقات، کاروباری تعلقات، ہر طرح کے سیاسی تعلقات اس ملک سے سب سے پہلے تو ختم کیے جائیں۔ نمبر 2 پہ اپنے جو ان کے افراد جو اس ملک میں گئے ہوئے ہیں ان افراد کو واپس بلوائیں ہر صورت کہ تم لوگ واپس آؤ، جس طرح وہ بھی اپنے افراد کو واپس بلوا لیتے ہیں پاکستان میں یا احتجاجاً، تو احتجاجاً وہاں سے واپس بلوائیں۔ اگر وہاں پہ کوئی رقوم یا
کوئی ایسیٹس انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ وہاں سے واپس منگوائیں, اپنے بینکس میں واپس لائیں. نمبر 2 پہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, جو کہ اب میرے نزدیک تو ایک سویا ہوا ادارہ بن چکا ہے, اللہ کرے یہ جاگے. یہ مسلم ممالک کا جو ادارہ ہے جسے ہم اسلامی سربراہی کانفرنس بھی کہتے ہیں, ان کا ایک اجلاس ہونا چاہیے منعقد, جس کی سربراہی جو بھی اسلامی ملک کرے. ہم اس پہ نہیں ضد کرتے کہ پاکستان کرے, سعودیہ کرے, ترکی کرے, کوئی بھی اسلامی ملک کرے. تمام غیرت اسلامی میں اکٹھے ہوں اور مل کے ایک لائحہ عمل مرتب کریں, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہاں پہ یہ تمام OICs جو تمام اسلامی ممالک سے مل کے اپنا مقدمہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ پیش کریں. اور بین الاقوامی قوانین جو ہیں بلاسفیمی کے بارے میں, توہین کے بارے میں, توہین ادیان کے بارے میں بہت کلیئر ہیں, وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میرے نزدیک کوئی اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے. عزیر صاحب, ایک بڑا ہی سینسٹیو سا کویشچن میں آپ سے کرنے لگا ہوں, کیونکہ اس کے متعلق جو ہے نا بہت سے غلط اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. کوئی اگر 2 شخص بیٹھے ہوں اکیلے میں, اور ان میں سے ایک شخص اٹھ کے کہے کہ اس فلاں شخص نے توہین رسالت کی ہے, تو کیا اس وقت کیا رد عمل ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ معاملہ پہلے ہی آپ نے بتایا بڑا سنگین ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام روٹین میں ایسا صحیح مسلمان ہو وہ جرأت ہی نہیں کرتا یہ بات کرنے کی. لیکن اگر کہیں پر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم سب سے پہلے شرعی اعتبار سے ہم اس شخص کو دیکھیں گے کہ کیا کہیں ماضی میں اس پہ کبھی کوئی حد قذف تو جاری نہیں ہوئی تھی, کہ یہ شخص جھوٹا تو نہیں ہے, اس کا پریویس ریکارڈ کیسا ہے. یا ہم عام زبان میں, آج کل کے دور کی زبان میں یوں کہوں گا کہ اس کا CRO چیک کریں گے, اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کریں گے, تزکیۃ الشہود بھی تزکیۃ الشہود چیک کریں گے کہ کیا وہ تزکیۃ الشہود کے جو قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہیں, جو شرائط ہیں, ان پر وہ شخص پورا اترتا ہے یا نہیں. اگر تو وہ شخص پورا اترتا ہے تو پھر بھی سزا دینے کا وہ پھر بھی حقدار نہیں ہے, نہ وہ مستحق ہے, وہ سزاوار جو ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم تزکیۃ الشہود کی بنیاد پر اس کی بات کو اون کریں گے, اور پھر ٹرائل, پھر قرائن اور شواہد کی بنیاد پر ٹرائل میں جو بات سامنے آئے گی ہم اس کے مطابق. بالکل ایسے. گیلانی صاحب, ہمارا قانون کیا کہتا ہے اس کے مطلب, جو پاکستان کا قانون ہے, کیا اس میں اجازت, اگر 2 شخص ایسے ہی بیٹھے ہیں اور ایک کہے جس نے توہین رسالت کی ہے, کیا اس کو سزا دے سکتا ہے وہ اسی وقت؟ نہیں, ہرگز اجازت نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے. صرف اسٹیٹ کے پاس, حکومت کے پاس, قاضی, جسے عربی میں ہم قاضی کہتے ہیں اور انگلش میں ہم جج کہتے ہیں, جج کے پاس اختیار ہے. وہ ٹرائل سنے گا, باقاعدہ شہادتیں جو ہیں ان کو کمپائل کرے گا, شہادتوں کو بغور مطالعہ کرے گا. اگر جس پر الزام ہے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو اس کو پورا موقع دیا جائے گا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے. اگر تو وہ بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے, اگر ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے کسی بھی نبی, صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا, تمام انبیاء کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو وہ سزائے موت کا مرتکب ہوگا. اس کے الٹ برعکس, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جس شخص نے الزام لگایا تھا اس نے غلط لگایا تھا اپنے کسی ذاتی مفاد کو حاصل کر, تو سیم وہی سزا اسے دی جائے گی, وہ توہین رسالت کا مرتکب سمجھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آخر میں میرا سوال ہے آپ سے, سب سے پہلے تو زہر صاحب آپ سے جانوں گا, کیا ہمارا اسلام جو ہے اجازت دیتا ہے دوسرے مذاہب کی توہین کرنے کی؟ قطعاً اجازت نہیں دیتا, بلکہ میں آپ کے سوال کا جواب یوں دینا چاہوں گا کہ نجران کا وفد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. پورے کا پورا وفد عیسائیوں کا وفد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرا دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے بڑا پیغام اسلام کی حقانیت اور اسلام کی نرم مزاجی کا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عیسائی وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ اس کو مسجد نبوی جیسی, مدینہ منورہ جیسی مقدس جگہ میں قیام کے لیے موقع دیتے ہیں. بے شک. اس لیے اسلام وہ مذہب ہے جو صرف کسی مذہب ہی نہیں
बल्कि किसी शख्स की भी तौहीन की इजाज़त नहीं देते। किसी शख्स बहुत शुक्रिया आपका उज़ैर साहब आपका और गिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक वो तमाम ऑथेंटिक बातें पहुंचाई कि हमारा शरीयत क्या कहता है और इसके अलावा पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, क्योंकि ये ऐसी बातें जिनकी वजह से लोग गलत इक़दाम उठाते हैं। किसी ने किसी से कोई बात सुन ली, उस पर अमल करने लग जाता है, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि शरीयत क्या कह रही है और कानून क्या कह रहा है। वो अपने हाथों में कानून ले लेते हैं बिला वजह कोई इल्म रखे बगैर ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपको बताई हैं अभी, इस पे आप अमल करेंगे और इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, ना ही कानून को अपने हाथ में लेंगे और ना ही कोई गलत तौर तरीका अपनाएंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।